خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله المنتهى ومن اعتصم بالله نجا. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مصابيح الدجى ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. طلاب عزیز، خمس کی بحث تمام ہو گئی. آج چوتھا جو فروع ہے دین کا، فروع دین میں سے چوتھا جز جو ہے اس پر ہم آتے ہیں، اور وہ ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے مختلف سکولز آف تھاٹ جو ہیں اس کے درمیان. اسی طرح جس طرح خمس کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے. ہم خمس پر بھی اعتقاد رکھتے ہیں اور زکوٰۃ پر بھی، لیکن کچھ فرقے خمس پر اعتقاد نہیں رکھتے ہیں اور زکوٰۃ پر ایسا اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، حالانکہ جب واجب ہو جائے تو ہمیں بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور کرنے والے کرتے بھی. تو لہذا دیکھنا ہوگا کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر واجب ہے. تو لہذا آج کی بحث احکام کے اندر 94واں درس، احکام کا 94واں درس زکوٰۃ کے بارے میں. زکوٰۃ کو یوں بھی لکھا جا سکتا ہے اور یوں بھی. زکوٰۃ 9 چیزوں پر واجب ہے. ایک گیہوں نمبر 1. اب جب ہم گیہوں کاشت ہی نہیں کرتے تو زکوٰۃ کیسے ہوگی؟ تو اس لیے لوگ سمجھیں گے یہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں. بابا ہم گیہوں کاشت ہی نہیں کرتے، ہماری زمینیں ایسی نہیں جن میں گیہوں ہم کاشت کریں زراعت میں، تو زکوٰۃ کیسی؟ دوسرا جاؤ تو بالکل بھی کاشت نہیں کرتے. جاؤ اور گیہوں، کچھ علاقوں میں یہاں گیہوں اب بھی کاشت کی جاتی ہے، دیہی علاقوں میں، خاص کر پہاڑی علاقوں میں. جاؤ تو تقریباً ناپید ہے. کشمیر میں جاؤ تقریباً کہیں بھی کاشت نہیں کی جاتی. اور تیسری چیز جو کہ عربی علاقوں میں، اور وہ ہے کھجوریں. کھجور میرے آنگن یا میری زمینوں میں تو کھجور کا کوئی درخت ہے ہی نہیں، تو زکوٰۃ کیسی؟ اور پھر کشمش نمبر 4.
کشمش. یہاں انگور کے درخت ہیں, انگور کی بیلیں ہیں, لیکن ان کو کوئی سکھاتا نہیں تو کشمش بناتا نہیں, اس لیے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہو سکتی. اور نمبر 5 سونا. مجھ سے قسم لیجئے کہ میں سونے کا کاروبار کرتا ہی نہیں, اور نہ معدنیات میں سے سونا حاصل کرتا ہوں, اور نہ سونے کے سکے ہمارے یہاں ہیں, تو زکوٰۃ کیسی؟ اور سونے کی چچیری بہن, اور وہ ہے چاندی. ایسا اس کا معاملہ بھی سونے جیسا ہی ہے. اور 7واں صحرا کا جہاز. ہمارے یہاں صحرا ہی نہیں تو صحرا کا جہاز کہاں ہوگا؟ اور وہ ہے اونٹ. اونٹ پالتے تو زکوٰۃ بھی دیتے. ہاں 2 چیزیں ہیں, ایک گائے یا گائے کا شوہر, بیل, گائے اور بیل, یہ تو یہاں پالے جاتے ہیں, اس پر زکوٰۃ ہو سکتی ہے یہاں. اور پھر نمبر 9 بھیڑ اور اس کی مسیری بکری. بھیڑ اور بکری یہ بھی پالی جاتے ہیں. 8واں اور 9واں حصہ ایسا ہے جو کہ یہاں ہوا کرتے ہیں تو پالی جاتی ہیں, تو اس پر زکوٰۃ ہو سکتی ہے. لیکن کب؟ جب کہ نصاب پر آ جائے. اتنی گائیں, اتنی بیڑیں ہوں ہمارے پاس, جیسے ہمارے دیور یکمن پورہ میں بیڑوں کا فارم لگایا تھا ہم نے, تو وہاں بھی اتنی ساری بیڑیں ہوتی تو زکوٰۃ ہو سکتی تھی. پتہ نہیں وہاں کتنی بیڑیں پالی جاتی تھی. تو بہرحال یہ 9 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ ہو سکتی. اس کے علاوہ کسی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے. اب تھوڑی وضاحت کی ضرورت ہے. گیہوں اور جو, اگر گیہوں اور جو کاشت کی جائے کس چیز کے لیے؟ مویشیوں کو کھلانے کے لیے, تو وہ ان میں بالیاں پیدا ہونے سے پہلے ہی کاٹا جاتا ہے تاکہ وہ بعد میں ضائع نہ ہو جائے, تاکہ کھلایا جائے مویشیوں کو. تو لیکن زکوٰۃ تب ہوگی جب کہ گیہوں اور جو ہے اسے گیہوں اور جو کہا جا سکے. یعنی بالیاں نکل آئیں, وہ پختہ ہو جائیں اور دانے نکل آئیں, اور ان دانوں پہ زکوٰۃ ہے. پودوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یہاں اوٹس بھی کاشت کیے جاتے ہیں, کس چیز کے لیے؟ چارے کے طور پر استعمال کرنے کے لیے, مویشیوں کو کھلانے کے لیے. اور ان کا انتظار نہیں کیا جاتا ہے کہ اس میں بیج آ جائے, کیونکہ بعد میں وہ کھانے کے قابل نہیں رہے گا. اس کی بالیں نکلنے سے پہلے ہی ان کو کاٹا جاتا ہے اور چارے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. لیکن شرط یہ ہے گیہوں اور جو میں کہ جب گیہوں اور جو حاصل ہو جائے اسے گیہوں اور جو کہا جا سکے تب اس پہ زکوٰۃ ہے, ورنہ زکوٰۃ نہیں ہے. تو اگر آپ خالی پودے تیار کریں, کاشت کریں, اور بالیں نکل آنے کا انتظار نہیں کریں گے, کاٹیں گے اور کھلائیں گے اپنے مویشیوں کو, تو پھر ایک تو یہ پختہ ہو جانے چاہیے بالیاں, اور پھر کھلیان جہاں یہ جمع ہو جاتی ہیں, کھلیان میں دانوں کو الگ کیا جانا چاہیے. اور جب دانے الگ ہو جائیں گے, ان کی گھاس وغیرہ الگ ہو جائے گی, وہ گھاس کسی کام کی نہیں ہوتی ہے بعد میں. سب طاقت وغیرہ دانوں میں چلی جا چکی ہوتی ہے, اور وہ دانے الگ کیے جائیں کھلیانوں میں, اور ان دانوں پہ زکوٰۃ ہے, نہ کہ ان کے پودوں پر. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے ایک بات, یہ گیہوں اور جو کے بارے میں. اب رہی بات کشمش کے بارے میں. کشمش کے بارے میں یہ ہے, اور وہ بھی احتیاط واجب کے طور پر. کشمش کے بارے میں احتیاط واجب.
احتیاط واجب یہ ہے کہ کشمش کی زکوٰۃ ہے جب کشمش احتیاط واجب ہے یہ تو جب الگ تھا. واجب ہے کہ جب کشمش ناپختہ ہو. کشمش جب حاصل کیا جاتا ہے نا تو پھر وہ ناپختہ ہو، ابھی اس کو سوکھا ہوا پورا نہیں، سوکھنے کے لیے رکھیں گے لیکن ابھی سکھایا نہ گیا ہو تب اس پر زکوٰۃ ہے. لہذا یاد رکھیں، یہ جملہ میں مجھے لکھنا چاہیے. ناپختہ انگور کا پھل آنے اور قبل اس کے کہ پھل آنا چاہیے لیکن قبل اس کے کہ انہیں انگور کہا جائے. زکوٰۃ دے. جب انگور پختہ ہو جاتے ہیں نا پھر وہ پھل بن جاتا ہے، اس کو ویسے انگور کے پھر بیچا جاتا ہے، کھایا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. جب وہ ابھی پختہ نہ پختہ ہو قبل اس کے کہ اسے انگور کا پھل کہا جائے، اس سے پہلے ہی یعنی ابھی وہ کڑوا وہ کیا کہتے ہیں اس زیادہ کھٹاس وغیرہ اس میں ہو تو اس صورت میں اس کی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے. اسی حالت میں وہ کاٹ کے سکھائے جاتے ہیں اور وہ کشمش بن جاتی ہے. اگر پختہ ہو کے سکھائیں تو وہ سڑ جائے گی، وہ سوکھ نہیں جائے گی. آپ سمجھیں نا؟ وہ ایک اور چیز ہے، وہ ہمارے زائر وغیرہ پھر لاتے ہیں وہاں سے، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کشمش نہیں کہتے ہیں، ایک اور لفظ ہے، وہ لاتے ہیں اور وہ کھاتے ہیں. جو خشک ہوئی ہوتی ہے ناپختہ انگور اس کو کشمش کہتے ہیں. ناپختہ انگور خشک کیا جائے تو اس کو کشمش کہتے ہیں اور اس کشمش پر زکوٰۃ ہوتی ہے. اور دوسری بات اسی سلسلے میں جو زکوٰۃ ہے کشمش خریدنے والے جو خریدے اور خریدنے والے اور بیچنے والے دونوں پر واجب ہے. خریدنے والے پر بھی بیچنے والے پر بھی دونوں پر واجب ہے. کیا چیز ہے بیچنے والے اور خریدنے والے پر؟ کشمش نہیں، خالی زکوٰۃ. یہ سب چیزیں بیچنے والے اور خریدنے والے پر، جو بیچے جو خریدے دونوں پر زکوٰۃ واجب ہے، بشرطے کہ باقی شرائط موجود ہوں. بشرطے کہ باقی شرائط موجود ہوں. اب کھجور کی بات. کھجور کے سلسلے میں کھجور کی شکلیں بدلتی ہیں.
کھجور اگر آپ نے دیکھا ہوگا کھجور بالکل تازہ بھی کھایا جاتا ہے اور خشک ہو کر بھی. جیسے یہاں ہم کہتے ہیں خورما اور کھجور، خورمت خضر. جو خضر ہوتا ہے وہ خورما خشک ہوا ہوتا ہے، سمجھے؟ اسی طرح جو کھجوریں ہیں جو کھجور ہے، کھجور میں دو شکلیں ہوتی ہیں اصل میں. ایک ہوتی ہے کھجور خورمے کی شکل میں، لوگ جاتے ہیں لیتے ہیں کھاتے ہیں، تحفے کے طور پر گھر لاتے ہیں، تازہ بالکل تازہ. ایک وہ، اور دوسری صورت جب وہ خشک ہو کر، جیسے جس کو ہم کشمیری میں خضر کہتے ہیں اس کو وہاں تمر کہتے ہیں. کھجور جب تبدیل ہو جائے تمر میں، تمر کا کاروبار کرتا تھا جناب میثم تمار، اس لیے نام اس کا پڑا میثم تمار. تمر کا کاروبار کرتا تھا. تمر سوکھی ہوئی کھجوریں، سوکھی ہوئی کھجوروں کو تمر کہتے ہیں. جب وہ تمر بن جائیں تو تمر پر زکوٰۃ ہے، کھجور پر زکوٰۃ نہیں ہے. سمجھ گئے؟ یعنی زکوٰۃ جو ہے تمر پر زکوٰۃ ہے. کھجور پر نہیں. آپ جائیں ٹنوں لائیں کھجوریں اور کاروبار کریں، اس کا کوئی زکوٰۃ نہیں، نہ اس بیچنے والے پر نہ آپ کے خریدنے والے پر. ہاں تمر جب ہوں گے تو تمر پر زکوٰۃ ہے، اور ان پہ لکھا بھی ہوا ہوتا ہے التمر العربی، مثلا التمر العراقی، التمر السعودی. کھجوروں پر نہیں ہوتی ہے زکوٰۃ. اور تازہ کھجوریں کھانے میں بہت مزہ ہوتا ہے، اس میں رس بھرے ہوتے ہیں وہ کھجوریں، رس بھری رسیلی کھجوریں. ایک ہمارے دوست کے منہ میں پانی آنے لگا بہت زیادہ، خدا کرے کہ وہ برداشت کریں جب تک وہ سفر پر جائیں پھر خود کھائیں. اچھا یہ ہو گئی 9 چیزیں جن پر زکوٰۃ ہے. پھر یہ نہ سمجھ لیں کہ بھیڑ بکریاں 10 ہے آپ کے گھر میں تو زکوٰۃ ہو گئی. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. جب نصاب پر آ جائے تب تو گویا ہمیں اس کے بعد یہ دیکھنا ہوگا کہ کس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، نمبر 1، اور چیزیں کیا نصاب ہے ان کا، تب زکوٰۃ ہوگی، ورنہ نہیں. لہٰذا دوسرا ٹاپک جو ہے اس کے بعد وہ ہے کہ زکوٰۃ کے وجوب کی شرائط کیا ہے. یہ سب زکوٰۃ کے وجوب کی شرائط. پہلی شرط، نمبر 1، مال جس پر زکوٰۃ ہو، مال کی مقدار نصاب تک پہنچ جائے. اگر نصاب سے کم ہو مال پھر زکوٰۃ نہیں ہے. الگ الگ مال کی الگ الگ چیزوں کا الگ الگ نصاب ہے. چاندی کا ایک نصاب ہے، اونٹ کا دوسرا نصاب ہے، گائے بیلوں کا تیسرا نصاب ہے، بھیڑ بکریوں کا الگ نصاب ہے، اونٹوں کا الگ ہے. اس طرح باقی چیزوں کا بھی نصاب الگ الگ ہے. جب مقدار نصاب تک آ جائے، نصاب نہیں اتنا جس پر زکوٰۃ ہو، اس سے کم جب ہو تو زکوٰۃ نہیں، اس کو نصاب کہتے ہیں. دوسری چیز، دوسری شرط، مالک جو ہوگا اس مال کا، مالک جو ہے وہ بالغ ہونا چاہیے. مالک بالغ ہو، مالک بالغ ہو. مالک بالغ ہو. اور نمبر 3، مالک عاقل ہو.
اگر مالک ہو لیکن عقل مند نہ ہو، صفی ہو، صفی یعنی کم عقل ہو، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اسے مکلف کہا ہی نہیں جا سکتا، وہ مکلف نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے نا؟ صفی صفحاء میں سے ہو. اور نمبر 4، مالک ہے لیکن وہ اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا. مالک اپنے مال میں تصرف کر سکتا ہو. کبھی مالک ایسا ہو سکتا ہے کہ کہیں وہ اپنا مال ضائع نہ کرے، برباد نہ کرے، تو جو حاکم شرع ہے وہ اس پہ روک لگاتا ہے کہ وہ اپنے مال میں تصرف نہ کرے، وہ ختم ہی نہ کرے مال کو، تو لہذا وہ تصرف نہیں کر سکتا ہے. اس لیے وہ بھی، اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے. جب تصرف کر سکتا ہو، قدرت ہو اس میں تصرف کر سکے، تبھی اس مال پر زکوٰۃ ہے، ورنہ نہیں. اور نمبر 5 کہ مالک جو ہے، مالک آزاد ہو. کبھی ہو سکتا ہے ایسا کہ ایک شخص ہے، وہ غلام ہے کسی کا، لیکن اس کا مال بھی ہے، چونکہ غلام ہے اس لیے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، وہ غلام ہے، آزاد نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آزاد نہیں. کلیئر؟ اچھا، اس کے بعد ہم نصاب پر آتے ہیں. نصاب سب سے اہم حصہ زکوٰۃ کے ٹاپک کا، سب ٹاپک سب سے اہم ہے نصاب والا، کیونکہ نصاب پر ہی دار و مدار ہے. زکوٰۃ ہونی ہے یا نہیں ہونی، زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں ہوگی، نصاب طے کرے گا. نصاب کیا ہے؟ یہ پوری کی پوری چیزوں کا نصاب الگ الگ ہے، اس لیے نصاب کی بات. پہلے یہ 1 سے 3 تک ہم لیتے ہیں. 1 تا 3 یعنی گیہوں، جو، 4 بلکہ، اور کشمش. گیہوں، جو، کھجور اور کشمش 1 سے 4 تک. 1 سے 4 تک. اس کا نصاب کیا ہے جی؟ اس کا نصاب ہے 863.775 کلو گرام. 8 کوئنٹل 63.775 کلو جب آپ کی پیداوار ہوگی سال میں، تو تب آپ پر زکوٰۃ واجب ہوگی. اب اس سلسلے میں ایک اور بات یاد رکھنے کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ اپنے زراعت کی سینچائی خود کرتے ہیں یا اللہ کرتا ہے؟ اگر اللہ کرتا ہے تو ایک طرح کا زکوٰۃ کا شرح ہوگا، اس کی شرح ایک طرح کی ہوگی، اور اگر خود آپ سینچائی کرتے ہیں، بارش پہ آپ کی زمین کی سینچائی نہیں ہوتی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ پانی آپ خود دے رہے ہیں، ڈول لگاتے ہیں، ارہٹ لگاتے ہیں، یا کچھ اور انتظام کرتے ہیں، کنواں کھودتے ہیں، کچھ اور بھی کرتے ہیں، تو پھر دوسرا طریقہ ہے. اگر سینچائی بارش کی وجہ سے ہے، اگر سینچائی یعنی پانی دینا، اریگیشن. اگر اریگیشن کیا ہوئی
بارش یا نہر سے ہوئی، بارش یا نہر سے ہوئی تو جو آپ کی پیداوار ہے اس سے زیادہ، اس سے کم ہوگی تو زکوٰۃ کچھ نہیں ہے. اس سے کم 8 کوئنٹل سے کم آپ کا گیہوں نکلے، جو نکلے، کھجورے نکلے، کشمش نکلے تو زکوٰۃ نہیں ہے. جب اتنا نکلے یا اس سے زیادہ تو اس صورت میں اگر سینچائی بارش اور نہر سے ہوئی، آپ خود سینچائی نہیں کرتے ہیں، تو پیداوار کا 1/10 ہے، تو 10واں حصہ زکوٰۃ ہے. 10واں حصہ تو زکوٰۃ 10واں حصہ ہے. 1/10 10 کوئنٹل ہے مثال کے طور پر، تو 1 کوئنٹل آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا. لیکن اگر سینچائی خود سے کی ہوئی ہے، سیلف اریگیشن خود سے ہوتی ہو یعنی ارٹ لگا کے کنویں سے وغیرہ، تو زکوٰۃ صرف 20واں حصہ ہے. آٹھ کوئنٹل میں سے 10 کوئنٹل میں سے کتنا؟ 1 کوئنٹل اگر سینچائی بارش یا نہر سے ہوئی. لیکن اگر 10 کوئنٹل آپ کی پیداوار ہے لیکن سینچائی آپ خود کر رہے ہیں اپنے ذرائع سے، اپنے ارہٹ سے، اپنے کنویں سے، اپنے ڈول سے وغیرہ وغیرہ سے، تو پھر 1 کوئنٹل نہیں بلکہ صرف 50 کلو 20واں حصہ آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا. سمجھ رہے یا نہیں؟ تو مزید آگے چلنے کا ٹائم نہیں ہے، تو یہاں پر ہم اپنا آج کا درس ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والحمدللہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا.